وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، بارش جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی رحمت بھی ہے. اگر وہ نہیں آتی ہے تو اس کو مانگنا پڑتا ہے. اگر بارش نہیں برستی ہے تو بارش کو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اور اگر برسنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، کیونکہ اس کی زیادتی بھی خطرناک ہے اور اس کی کمی بھی خطرناک ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں، بعض علاقوں میں اتنی زیادہ بارش ہے کہ وہاں کے کھیت کھلیان تو چھوڑیے، عام آبادی بھی پریشان اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس گھر ہیں ان کے گھر پانی میں ڈوب چکے ہیں. بہت سارے جانور جن کو رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا پانی میں ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے. بہت سارے لوگوں کے اناج اور اموال ضائع ہو گئے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ بارش خوب برس رہی ہے، اور دوسری طرف بالکل خشک سالی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں. تو ہمیں جب بارش کو اللہ سے مانگنا ہے تو ایسی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. ایسی اگر ہماری دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے بقدر بارشیں برسائیں. ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو بارش کے تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، لیکن جیسی بارش ہونی چاہیے ہمارے علاقے میں اب تک اتنی بارش نہیں ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے وجوہات جو بھی ہوں، کچھ وجوہات وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں بارش نہ ہونے کے وجوہات، اور کچھ وجوہات ایسے ہیں جو سائنسداں بتاتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ درخت بہت کاٹے جا رہے ہیں. درخت نہ ہونے کی وجہ سے بادل تھم نہیں رہے ہیں، پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑوں کو زمین دوز کر کے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہو رہی ہیں، اور وہ فیکٹریاں وجود میں آ رہی ہیں، اور ان فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اور اس کی جو تپش اور گرمی ہے وہ بادلوں کو جا کر کے اس کا جو قدرتی نظام ہے، نیچرل اس کا جو سسٹم ہے، اس کو متاثر کر رہی ہیں. یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں، اور سائنسداں بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. ہم ان کی باتوں پہ اتنا یقین نہیں کرتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سوائے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کے کسی اور بات پر یا کسی اور تحقیق پر ایمان نہیں رکھتے. تو بارشیں رکنے کی وجوہات ایک سائنس نے بیان کی ہے، اور ایک وجوہات قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہے اور وہاں جا کر کے غور و فکر کرنا ہے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا کازز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کو روک کر کے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، اگر تمہارے اندر 5 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، 5 چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو روک دیں۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عریانیت اور فحاشی کا عام ہونا۔ آپ دیکھیں گے کہ عریانیت اور فحاشی پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے، بلکہ لوگ اس کو تہذیب اور کلچر کا حصہ مان رہے ہیں۔ جو لوگ پورے کپڑے پہنتے ہیں، جو بچیاں یا جو عورتیں برقع اور نقاب اوڑھتی ہیں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں، تو ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، ان کو غیر تہذیب یافتہ بتلایا جاتا ہے، اور ایک سازش کے تحت اس طریقے کی سوچ ہمارے نوجوان نسل کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے کہ جو لوگ اوپن ہوتے ہیں، فریڈم جس کے پاس ہوتی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہو یا فریڈم آف کلچر ہو یا پہننے اوڑھنے کی آزادی جس کے پاس ہوتی ہے، وہی قوم تہذیب یافتہ ہے، وہی قوم کلچرڈ ہے۔ یہ ایک سازشی طور پر فکری حملہ نوجوانوں کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو اور یہ جو حملے کی زد میں آج مسلمان بچیاں بھی، مسلمان گھرانے بھی آ چکے۔ اگر والدہ ان بچیوں کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے خریدتی ہے تو بچیوں کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پسند نہیں آ رہے، بلکہ وہ فٹنگ کرواتی ہیں۔ حالانکہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں پردہ زیادہ ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ستر زیادہ ہے، اور عورتوں کے لیے پردہ اور ستر فرض اور واجب ہے۔ تو عریانیت کا عام ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عریانیت ہے اب تو موبائلوں کے ذریعے ہر بچے کے ہاتھ میں۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولو یا کوئی بھی گوگل یا اور کوئی سرچ انجن کھولیے تو وہاں پر ننگی تصویریں اور الگ الگ ایڈ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بچے تو اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے گندی ویب سائٹس پر جا کر کے اپنے گھنٹے اور اپنا وقت سارے کا سارا ضائع کر دیتے۔ تو اب یہ چیز عام ہو گئی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس اگر اینڈرائڈ فون دے رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسا سسٹم بنائے، کچھ ایسے سیٹنگز اس کے اندر ہوتی ہیں، اگر ان سیٹنگ کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو پھر گندی چیزیں اس کے اوپر نہیں کھلتی۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مہینے 15 دن میں اپنے بچوں کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس ہسٹری کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہم اپنے بچوں کو اس عریانیت سے اور اس فحاشی سے اور اس گناہ کبیرہ سے بچا سکتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر بچنے کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں ہے۔ تو بارش جو رکتی ہے اس کی وجہ فحاشی اور عریانیت کا عام ہو جانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا جب بند کر دیتے ہیں یا زکوٰۃ دینے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو روک دیتے ہیں، اور بارش کو روکنے کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اوپر ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو بادشاہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں اور ان کے اموال کو بھی ہڑپ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ اپنے اس مال اور دولت کو اللہ کا مال سمجھنے کے بجائے اپنا خود کا مال سمجھ رہا ہے،
اس لیے وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے احکامات کے مطابق مال کو خرچ کرنے میں اس کو تردد ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم وانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب اللہ نے ہماری جان کو بھی خرید لیا ہے، ہمارے مال کو بھی خرید لیا ہے، تو ہم نہ جان کے مالک ہیں نہ مال کے مالک ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری طاقت، ہماری استطاعت، ہماری صلاحیت اللہ کے حکموں کے مطابق صرف ہو، اور جو کچھ دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، جتنی مقدار میں اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق صرف ہو۔ تو زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے والی قوم کے اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز وہ ہے ناپ تول میں کمی۔ آپ نے قرآن کریم کو اگر ترجمے سے پڑھا ہوگا یا کسی تفسیر کے درس میں بیٹھ کر کے آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں، جن کے اوپر آسمانوں سے عذاب آیا ہے، ان قوموں میں سب سے زیادہ وہ لوگ تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تجارت کے اندر، اللہ تعالیٰ کو تجارت بہت پسند ہے، تجارت کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 10 یا 11 ذریعے معاش بیان کیے ہیں، ان میں تجارت نمبر 1 پر ہے، اور نوکری اور ملازمت سب سے لاسٹ میں ہے، لیکن تجارت کے اندر ایمانداری یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے احکامات بیان فرمائے، نماز کے احکامات بیان فرمائے، زکوٰۃ کے احکامات بیان فرمائے، باضابطہ اس کی فقہ ہے، باضابطہ اس کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے تمام تفصیلات ہیں، ایسے ہی تجارت کے بھی مسئلے مسائل، تجارت کی بھی ایک فقہ ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم تجارت کر رہے ہو، مال کما رہے ہو، تو حلال مال کماؤ اور حلال چیزوں میں اس کو خرچ کرو۔ کسی کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، اور کسی کے اندر خیانت کر کے اگر تم اپنا مال کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت نہیں رکھے گی۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بارشوں کو بھی روک دیتے، قحط سالی عام ہو جاتی ہے، خشک سالی پڑ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم انسانوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ جو جانور ہیں، جو چوپائے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عتاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو چوتھی چیز ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، وہ قرآن کریم ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا، اس کو دستور حیات کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی قوم اور اس قوم کے جو بادشاہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر سے بھی بارش کو روک دیں گے، اور بارش تو روکیں گے ہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر آپسی اختلافات پیدا کر دیں گے، وہ قوم باہمی اختلافات کا شکار ہو جائے گی، خانہ جنگی کی شکار ہو جائے گی۔ آج ہم پوری دنیا پر، خاص طور پر عالم اسلام پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود وہاں پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 100% قرآن کے احکامات کو انہوں نے اپنے ملک میں نافذ کیا۔ انہی چیزوں کو قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں پر ان کو جو احکامات اور جو قانون پسند نہیں آتے اس کو نہیں لیتے۔
تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں سے روک دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کچھ وجوہات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں۔ ان وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ کچھ آپ کو الگ سے 100 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 مرتبہ توبہ و استغفار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو یہی اس کے شکرانے کے لیے کافی۔ تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آنے والے اسباب جو بیان کیے ہیں، ان اسباب سے اور ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے نصیحت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمانوں سے خیر کی بارش ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے کھیت کھلیان اور تمہاری زمین باغات بن جائیں اور تمہارے ندی نالے پانی سے بھر جائیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ استغفار کو لازم پکڑو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، رجوع اللہ ہو جاؤ، خوب توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی قحط سالی ہو گئی، بارش رک گئی، جس کی وجہ سے انسان جانور بھی پریشان، اور ظاہر ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے تو سماج کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں اناج غلہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، غریب لوگ مہنگائی کی وجہ سے خرید نہیں سکتے، جانور بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی پر مختلف قسم کے اثرات بارش کے رک جانے سے پڑتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی قحط سالی ہو گئی، بارش رک گئی، ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برس جائے، کئی دنوں سے دھوپ ہی دھوپ ہے، بارش کے کوئی اثرات نہیں ہے، اور اگر اسی طریقے سے حالات چلتے رہے تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ہمارے جانور بھی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آج کل اتنا احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے بارش کے نہ ہونے اور نہ ہونے سے، کیونکہ ہمارا ذریعہ معاش مختلف ہو گیا ہے، IT، انٹرنیٹ، جاب، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں کمانے کا ذریعہ جانور ہی تھے، تو لوگ جانور کو ہی اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اگر آسمانوں سے بارش ہی نہ برسے تو پھر وہ جانور بھی بھوکے پیاسے مر جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، اور پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا ہم قبول نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو گناہگار ہے۔
آپ اپنی قوم کے پاس جا کر کے اعلان کرو کہ تم میں جو گناہگار ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ اب اس میں ایک شخص تھا جو گناہگار تھا، اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا کہ گناہگار اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا گیا تھا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب اس کے دل میں اس نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا اور یہ سوچا کہ میں ہی گناہگار ہوں، اگر میں کھڑا ہو کر کے چلا جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، تو اس نے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں 40 سال سے آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، میری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آج میں سچے دل سے آپ کے حضور توبہ پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائیے اور میری نافرمانیوں کو درگزر فرمائیے۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر کے دل میں توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور اسی اثنا میں بارش شروع ہو گئی، بادل آئے اور خوب بارش ہوئی۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے دیکھا، میں نے جب اپنی قوم کے درمیان جا کر کے اعلان کیا تو میری قوم میں سے کوئی آدمی اٹھ کر کے تو گیا نہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی آدمی نہ اس میں اضافہ ہوا، نہ ایک بھی آدمی کی اس کے اندر کوئی کمی ہوئی، جیسے کہ ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے بارش کیسے برسائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکا تھا اسی بندے کے طفیل میں نے بارش برسائی، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کی گناہوں کی وجہ سے میں نے آسمانوں کو روکا تھا اس بندے نے اسی مجلس میں بیٹھ کر کے سچے دل سے مجھ سے ایک مرتبہ توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی کی توبہ کی قبولیت کے برکت سے میں نے آسمانوں کو حکم دیا کہ بارش برسائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ میرا نافرمان تھا، گناہگار تھا، اس کے باوجود میں نے اس کو راز میں رکھا تھا، اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا تھا، اس کی نافرمانیوں کے اوپر میں نے پردہ ڈال رکھا تھا، اب اگر میں اس کو، جب اس نے توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، مجھے راضی کر لیا ہے، تو اب میں اس کو کیسے ظاہر کروں؟ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، ہماری گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں، ہمارے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے۔ ایک گناہ تو وہ ہے جو ظاہری طور پر کرتا ہے انسان، شراب پینا، ناچنا گانا اور جوا کھیلنا اور سود خوری کرنا، یہ ظاہری گناہ ہیں، تو اس سے تو گناہگار معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتے باطنی گناہ، وہ گناہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے حسد کا گناہ، وہ ہے جھوٹ کا گناہ، وہ ہے کینے کا گناہ، ایک دوسرے کا برا چاہنے کا گناہ، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور عداوت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کا گناہ، ایک دوسرے کی برائی کی خواہش کا گناہ، یہ اندرونی گناہ ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، ہماری گناہوں کو لوگوں سے چھپایا ہے، کل میدان محشر میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپائیے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائیے، ورنہ بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ حضرت، ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کم کرتا ہے اور نیکیاں بھی کم کرتا ہے،
گناہ بھی کم ہیں اور نیکیاں بھی کم ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ بات غور سے سنیے، ایک آدمی وہ ہے جو گناہ بھی زیادہ کرتا ہے اور نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو گناہ بھی کم کرتا ہے اور نیکیاں بھی کم کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے افضل آدمی کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں بہتر وہ آدمی ہے جو گناہ بھی کم کرے اور نیکیاں بھی کم کرے، بجائے اس کے کہ گناہ بھی زیادہ ہے اور نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ گناہوں کا کم کرنا یہ اللہ کو امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نزدیک وہ اہم ہے کہ ایک انسان گناہوں سے بچ رہا ہے یہ کافی ہے، اگرچہ کہ وہ نیکیاں بھی کم کر رہا ہے لیکن وہ گناہ سے بچ رہا ہے یا گناہ اس کے پاس کم ہے، اس کے کھاتے میں گناہ کم ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کے کھاتے میں گناہ بھی زیادہ ہے اور نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ آج کل دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہے ہیں، اور رمضانوں میں خوب دعوتیں کر رہے ہیں، لیکن اتنے ہی زیادہ وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا صحیح تعلق نہیں ہے، بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے، بہنوں کے ساتھ لڑائی ہے، پڑوسی ان سے خوش نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کے کاروباری لین دین ہے اس میں گھپلا ہے، اور اسی طریقے سے جو کاروبار اس میں کر رہے ہیں وہ کاروبار جھوٹ بول کر کے اس کے اندر جو عیب ہے اس کو عیب بیان کرے بغیر اس بیچا جا رہا ہے، اور شرعی احکامات کا لحاظ کرے بغیر تجارت ہو رہی ہے۔ ادھر تو نمازیں پڑھ پڑھ کر کے پیشانی کالی ہو گئی اور ادھر زیادہ گناہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو جتنا زیادہ انسان گناہوں سے بچے گا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے، اور جب اللہ کی نعمتوں کا بندہ گناہوں سے بچ کر کے بھی شکریہ ادا کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ اور یہ جو بارشیں رکی ہوئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے باران رحمت ابھی تک ہمیں سیریاب نہیں کری ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے اللہ کے سامنے خوب توبہ و استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے بارشیں ایسی مانگنا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔